السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 14ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 14ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ حجر، یہ مکی صورت 6 رکوع اور 99 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذین كفروا لو كانوا مسلمین۔ پہلے رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت اور من جانب اللہ اس کی حفاظت کا ذکر ہے۔ کفار کی سرکشی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیہودہ جملوں اور ان کے احمقانہ مطالبات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی ضد اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کے مطالبوں کے مطابق بھی معجزے دکھا دیے گئے تو بھی یہ ایمان نہ لانے کے بہانے بنائیں گے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس رویے پر تسلی دی گئی ہے کہ معاملہ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی پیش آتا رہا ہے۔ رکوع نمبر 2۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں مثلا آسمان و زمین کے متعینہ نظام، معیشت کے اسباب، ہوا، پانی وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی قدرت کے مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اخیر میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی پچھلی تمام اقوام سے باخبر ہے اور روز قیامت ان سب کو حساب کے لیے جمع کرے گا۔ رکوع نمبر 3۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدے، ابلیس کے انکار اور پھر اللہ تعالیٰ سے باہمی سوال و جواب کا ذکر ہے۔ آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں پر شیطان کے حربے اثر نہیں کریں گے، البتہ جو شیطان کی پیروی کریں گے ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ رکوع نمبر 4۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ ابتداً اہل تقویٰ کو جنت میں ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دینے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے، جس ہلاکت کا تذکرہ اگلے رکوع میں موجود ہے۔ رکوع نمبر 5۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں، لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرنے اور ان کی ہلاکت کا یہاں تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی ہدایت کے مطابق مومنین کو راتوں رات بستی سے لے کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک سخت چنگاڑ گونجی اور ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا بھی مختصر ذکر اخیر رکوع میں کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ سورت کے آخری رکوع میں اولاً قوم سمود کی قوت و طاقت کا ذکر ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں میں بآسانی بڑے بڑے گھر بنا لیا کرتے تھے، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں بھی ایک چیخ نے ہلاک کر ڈالا اور ان کے بنائے ہوئے محلات ان کے کچھ کام نہ آئے۔ پھر مسلمانوں کو کفار کے دنیاوی ساز و سامان پر رشک کی نگاہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کا تذکرہ اس طور پر ہے کہ وہ کتاب اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے لگے تھے، چنانچہ بعض احکامات پر عمل کرتے اور جس کی چاہتے خلاف ورزی کرتے۔ سورت کی آخری آیت میں یہ حکم ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی پوری زندگی اسی کے حکم کے مطابق گزاری جائے۔ سورہ نحل، یہ مکی صورت 16 رکوع اور 128 آیات پر مشتمل ہے۔
رکو نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ سورہ نحل کے پہلے رکوع میں اولاً شرک پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات شمار کرائے گئے ہیں، مثلاً آسمان و زمین کی تخلیق، چوپایوں کی تسخیر، ان سے حاصل ہونے والے سواری اور خوراک کے منافع وغیرہ۔ اسی دوران انسان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اس کی تخلیق ایک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، لیکن بسا اوقات کبر میں آ کر اللہ کے دین کا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ رکو نمبر 2۔ والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ مشرکین کو خاموش اور لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور قدرت کے مظاہر کے ذکر کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ اس رکوع میں چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں، مثلاً آسمان سے پانی برسانا، درخت اگانا، پھر مختلف قسم کے پھل، کھجور، انگور، زیتون وغیرہ اگانا، رات دن، سورج، چاند اور ستاروں کو مسخر کرنا، مختلف رنگوں کی مخلوق پیدا کرنا، سمندر سے مچھلی کی شکل میں بالکل تازہ گوشت فراہم کرنا وغیرہ۔ یہ سب ذکر کر کے دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے کہ کیا خالق اور غیر خالق برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ جنہیں مشرکین اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں یہ نہ خود اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ رکو نمبر 3۔ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ اس رکوع میں توحید کی تعریف دی گئی ہے اور کفر کی سب سے بڑی وجہ کبر کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کا ذکر ہے کہ وہ قرآن کریم کو قصہ کہانیوں کی کتاب کہا کرتے تھے، یہ کہہ کر وہ خود بھی گمراہ ہوتے اور اپنے ماتحتوں کو بھی گمراہ کرتے۔ چنانچہ قیامت میں وہ خود کی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، ساتھ ہی اپنے ماتحتوں کی گمراہی کی سزا بھی جھیلیں گے۔ رکو نمبر 4۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ اس رکوع میں دین کے مخالفین کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا اور کل قیامت میں بھی ان کے ہاتھ فقط رسوائی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے مقابلے میں مومنین ہیں کہ مرتے وقت فرشتے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بھلائی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 5۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اس رکوع میں سابقہ انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا ذکر ہے کہ رسولوں کی تکذیب، ان کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ، بیہودہ مطالبات اور بیجا اعتراضات کوئی نئی بات نہیں، البتہ انبیاء اور رسول کی ذمہ داری درست پیغام کو ان تک پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ ہدایت و ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ ماضی کی بہت سی اقوام کے بنجر مقامات اور کھنڈر محلات آج بھی غور کرنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ رکو نمبر 6۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اس رکوع میں مہاجرین کے فضائل وارد ہیں جنہوں نے صبر اور توکل سے کام لیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے نزول کا مقصد غور و فکر کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر کفار کو اللہ کے مختلف قسم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔
آخر میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہیں سوائے ان کافروں کے کہ ان عظیم مخلوقات کے مقابلے میں بے حیثیت ہونے کے باوجود کبر میں مبتلا ہیں۔ رکوع نمبر 7۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اس رکوع میں شرک کی مذمت اور توحید کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر کافروں کی فطرت کا ذکر ہے کہ یہ مصیبت کے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مصیبت دور ہوتے ہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد شرک کی مختلف اقسام کا بیان ہے۔ کافروں کی ایک بری خصلت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کے چہرے لڑکی کی ولادت پر لٹک جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 8۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ اسے سنبھلنے اور سدھرنے کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اس لیے عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اپنی غلطی سدھار لی جائے۔ وقت مقرر سے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہونا ممکن نہ ہوگا۔ اس کے بعد شیطانی حربے کا ذکر ہے کہ وہ کفار کے برے اعمال کو ان کی نظر میں بہتر بنا کر دکھاتا ہے جس سے وہ عام طور پر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 9۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اس رکوع میں خاص طور پر اللہ کی غذائی نعمتوں کا ذکر ہے، مثلاً چوپائے، پھر اس سے نکلنے والا دودھ، کھجور اور انگور کے پھل، پھر شہد جو کئی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ ان تمام نعمتوں کو ذکر کرنے کا مقصد ان میں غور و فکر کر کے ان کے خالق کی معرفت کی ترغیب دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 10۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے نظام کا ذکر ہے کہ اس نے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت دے رکھی ہے تاکہ مضبوط لوگ کمزوروں کی مدد کر سکیں، لیکن افسوس کہ کفار اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد اہل و عیال، فیملی اور خاندان کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر شرک کی مذمت کو کچھ مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 11۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس رکوع میں اولاً اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بیان کر کے قیامت کی آمد کا ذکر ہے کہ وہ اچانک آ جائے گی۔ پھر اللہ کی مختلف نعمتوں کا تذکرہ ہے، مثلاً ماں کے پیٹ سے نکالنا، قوت سماعت، بصارت اور شعور عطا کرنا، رہنے کے لیے گھر، سواری کے لیے چوپائے اور سردی وغیرہ سے حفاظت کے لیے چوپائے کی کھال اور اس سے بننے والا اون وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں فقط اس لیے عطا کی گئی ہیں کہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی مکمل اطاعت کرے۔ اللہ کی نعمتوں کا جان بوجھ کر انکار کر دینے کو ناشکری قرار دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 12۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اس رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ ہر قوم کے نبی اس قوم پر گواہ بنیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی اور قرآن کریم گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کفار کا حال یہ ہوگا کہ وہ عذاب دیکھ کر
اس میں تخفیف اور مہلت چاہیں گے۔ مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں پر گمراہی کا الزام لگائیں گے اور وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ رکو نمبر 13۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ رکوع کی ابتدا میں کچھ اہم باتوں کا حکم دیا گیا ہے، مثلا انصاف پسندی، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی۔ ساتھ ہی بے حیائی، برائی اور ظلم سے روکا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت کو مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ایمان کی راہ میں ابتلا و آزمائش آتی رہتی ہے، لہذا اس پر صبر کرنا لازم ہے، جس کی وجہ سے آخرت کا دائمی اجر ملے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بس ایمان شرط ہے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، جس پر ہم تلاوت سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر عمل کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 14۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس رکوع میں کفار کی جانب سے قرآن کریم پر ہونے والے بعض بیہودہ اعتراضات و جوابات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حالت اضطرار میں زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ دل میں بھی کفر ہے تو اس پر سخت عذاب کی وعید ہے۔ اخیر رکوع میں مہاجرین کے جہاد اور صبر کی تعریف کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 15۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اس رکوع میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ماضی کی ایک ایسی قوم کا تذکرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام نعمتیں چھین لی اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کفار مکہ کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر کیے جانے والے اللہ کے انعامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور قرآن کریم کے انکار کی وجہ سے سلب ہو جائے۔ اس کے بعد حلال روزی کھانے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا حکم ہے۔ ساتھ ہی کچھ حرام غذاؤں کا تذکرہ ہے، مثلا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ البتہ حالت اضطرار کے احکام الگ ہیں۔ رکوع کی آخری آیت میں گناہوں سے توبہ کی تلقین ہے۔ رکوع نمبر 16۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ آخری رکوع کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے کی گئی ہے۔ اہل مکہ چونکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے تو ان کا ذکر اس طور پر کیا گیا کہ وہ تو اللہ کے دین کے پیروکار تھے، وہ مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور وہی تعلیمات لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد کچھ نصارہ کا ذکر ہے کہ ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ کل قیامت میں ہوگا۔ پھر دعوت و تبلیغ سے متعلق بہت جامع ہدایات دی گئی ہیں کہ اللہ کے راستے کی جانب نہایت حکمت اور خوش اسلوبی کے ساتھ بلانا چاہیے۔ اگر کوئی بحث و مباحثہ بھی کرے تو اس سے سلیقے کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ اخیر میں کفار کی سازشوں اور تدبیروں کے خلاف صبر کی تلقین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔